السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ سبھی دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ کی بہت زیادہ مبارکباد۔ آج کے پروگرام میں کچھ ذکر کریں گے۔ عید سے پہلے کافی زیادہ یہ چیمہ گوئیاں تھی کہ عید کے بعد اپوزیشن کچھ بڑا کرنے والی ہے، بڑی عید کے بعد کوئی بڑی اے پی سی اور کوئی آپ کہہ لیں کہ یکنکاتی ایجنڈا حکومت کے خلاف سامنے آنے والا ہے۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ کچھ کراچی میں جو صفائی مہم ہے اس کا ذکر بھی کریں گے۔ پی ایم ایل کیو نے بھی ایک نیا پتہ پھینکا ہے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ نظامی صاحب کشمیر پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو عید مبارک۔ کیسی رہی آپ کی عید؟ ناظرین خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ باضابطہ طور پہ اب 5 اگست کو حکومت پاکستان نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے یوم استحصال منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے گئے ہیں، ایک پلان بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ ایک سال 5 اگست 2019 سے 5 اگست 2020 تک کشمیریوں کے لیے پاکستان کی ہر لحاظ سے کوششیں کتنی کارگر رہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی تسلی بخش؟ دیکھیں، پاکستان تو ڈپلوماتی سطح پہ ہی کشمیریوں کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ دامیں در میں سخ نے کی ہے۔ بلکہ عمران خان صاحب تو نے خود کو کشمیر کے سفیر کے طور پر متعارف کرایا، اور انہوں نے حق بھی ادا کیا اس کا۔ لیکن اب یہ علامتی اقدامات یہ نا، مثلاً یہ پہلے کشمیر ہائی وے تھی، اب وہ سری نگر ہائی وے بن گئی ہے۔ جی، اس کے پیچھے مجھے کوئی خاص لاجک تو نہیں سمجھ آئی۔ یادگاری ٹکٹ ہم جاری کر رہے ہیں، 1 منٹ کی خاموشی کریں گے، قراردادیں ہوں گی، تقریریں ہوں گی، نشستن گفتن برخاستن، کیونکہ عملی طور پہ فاشسٹ مودی کے کانوں پہ تو جوں تک نہیں رہ گئی۔ اس کو تو نہ بین الاقوامی تو وہ پریشر ہی کوئی نہیں اس پہ، اور پاکستان کے بھی دباؤ کی اس کے اوپر کوئی اس کو رتی بھر پرواہ نہیں ہے۔ تو کشمیریوں پہ جو پچھلے 1 سال میں جو آرٹیکل 370 کو ختم کرنے سے اب تک ہوا، ان کی حالت ظاہر تو خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی ہے۔ جی، پورا سال ہی ورچوئل لاک ڈاؤن ہے، اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ کشمیری جو کہ بھارت کے ایجنٹ سے وہاں گنا جاتے تھے، جی، فاروق عبداللہ ہو گیا، محبوبہ مفتی ہو، وہ بھی ابھی تک جیل میں۔ جی ٹھیک۔ نظامی صاحب، آپ نے مودی کا ذکر کیا۔ اس سارے دورانیے میں ٹرمپ نے پیشکش کی عمران خان صاحب کو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے معاملے پہ امریکہ ثالثی کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت نے اس کو بھی نہیں مانا۔ پچھلے سال بھی ہمارا ایک نکتہ تھا کہ بھارت کو کشمیر کے معاملے پہ مذاکرات کی میز پہ کسی طرح لایا جائے، لیکن بھارت ابھی تک مذاکرات کی میز پہ نہیں آ رہا۔ دیکھیں جی، کب تک راہ فرار اختیار کرے گا؟ ٹرمپ تو بندر بانٹ کر رہا تھا۔ جی، ٹرمپ تو بھارت کا نمائندہ ہے، اس کو پاکستان سے کیا؟ بس بہت پہلے امریکہ نے اپنا قبلہ جو ہے اس طرف موڑ لیا تھا، لیکن امریکی صدر جو موجود ہیں، یہ تو مودی اور ان کی طبیعت بڑی ملتی ہے۔ جی، فیشسٹ ٹینڈنسیز دونوں میں۔ ہاؤڈی موڈی ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی تھی۔ جی، پاکستان تو ایسے ہی عمران خان صاحب کو غلط فہمی ہے کہ ہی از ویری فونڈ آف عمران خان۔ ان کی جو اپنی اسٹریٹجک جہت ہے، جھکاؤ بھارت کی طرف ہے، جی، اور اس میں چین کے ساتھ جو مخاصمت ہوئی ہے، اس کے بعد یعنی وہ مزید اسٹریٹجک ایلائی بن گیا، تو وہ بھارت پر کبھی کوئی پریشر نہیں ڈالے گا۔ اچھا نظامی صاحب، سابق بھارتی وزیر خزانہ ہیں چدمبرم، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، نہ ختم ہونے والی داستان علم، یا نہ ختم ہونے والی علم کی داستان۔ یہ جو لاک ڈاؤن ہے کہ کیونکہ آپ نے ہسٹری کو پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ 360 سے زائد دن ہوئے؟ خیر ایسی مثالیں ملتی ہیں، لیکن وہ اچھے ملکوں کے بارے میں، اچھے لیڈروں کے بارے میں نہیں۔ ہٹلر جو جوز کو آگ میں چیمبرز جو ہیں، ٹارچر چیمبرز میں پھینک دیتا تھا، جیو کیمپس تھے، یہ وہ فلانا، اور یہ مسلمانوں سے وہی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ تو کوئی ایسی مثالیں ملتی ہیں، لیکن وہ فیشسٹ لوگوں کی ہیں، ظالموں کی ہیں۔ کوئی جمہوری اقدار میں، اور جو آج کل کی جو اقوام عالم میں
جو اقدار ہیں ان سے کوئی لگا نہیں کھاتی. نظامی صاحب یہ جو بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اب چدمبرم ایک بڑے نمایاں وزیر رہے، بڑی ایک پولیٹیکل فگر ہیں، اس طرح کی آوازیں ہیں، بھارت میں سول سوسائٹی کی آوازیں ہیں، پھر یہاں تک آپ نے فاشزم کی بات کی ہے کہ فیض کا ایک مصرع تھا ہم دیکھیں گے، اس پہ بھی وہاں تک مطلب اس تک پہ پابندی لگا دی گئی. یہ ساری سوچ اس خطے کو کس طرف لے کے جائے گی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات چدمبرم جو ہیں وہ میں نے دیکھا ان کا آرٹیکل، وہ بھارت کے پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر پاکستان کا. وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہیومن رائٹس وغیرہ جو دوسرے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو وہ بھارت میں کوئی نہ کوئی آواز اٹھ جاتی ہے تو ہمیں اس سے خوش تو ہونا چاہیے، لیکن کوئی اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. باقی کیا آپ کا سوال تھا؟ میں نظامی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا، فاشزم کی یہ مثال کہ آپ ایک شاعر اس کے ایک مصرعے پہ پابندی لگاتے ہیں. فیض صاحب کا تھا نا ہم دیکھیں گے، جی ہاں مجھے معلوم ہے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو اب یہ جو سوچ ہے یہ اس خطے کو، اس ریجن کو جس میں بھارتی بھی ہیں، جس میں پاکستانی بھی ہیں، سری لنکن بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، یہ اس کو کس طرف لے کے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ 1 ارب سے زیادہ لوگ یہاں بستے ہیں بر صغیر میں، بھارت اور پاکستان میں. غربت کی اتنا گہرائیوں میں شائننگ انڈیا کی بات آپ کریں، لیکن وہاں کا جو غریب آدمی وہ پاکستان سے زیادہ بری حالت میں. تو دونوں ملکوں کو اپنے وسائل جو ہیں وہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے لوگ اپنے عوام کی فلاح و بہبود میں، بجائے جنگی جنون میں جو جس طرح جی مودی نے مبتلا کیا ہوا ہے اپنی حکومت کو، اپنی قوم کو. ٹھیک. تو اس کے لیے وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ مانتے ہی نہیں کہ بھارت کو متنازع علاقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب کچھ پاکستان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. عید آخری لمحات میں تقریباً بڑی عید ختم ہو گئی ہے، اور عید کے بعد اپوزیشن خاصی اپنی آپ کہہ لیں کہ آستینیں اوپر چڑھا کے تیار تھی، لیکن ہوگا کیا سمجھ نہیں آ رہی. JUIF ناراض ہے، شہباز شریف صاحب کا بلاول صاحب سے آج بھی رابطہ ہوا ہے. یہ صرف آپٹکس کو سیٹسفائی کیا جا رہا ہے یا کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی موومنٹ آئے گی؟ دیکھیں JUIF کے رہنما جو ہیں کیا نام ہے ان کا یار؟ عطاء الرحمان صاحب، سینیٹر عطاء الرحمان. وہ کہتے ہیں کہ جی اسپیکر کے گھر کہہ لگے ہم ملیں گے نہیں. PMLN نے کیا اور راتوں رات کلا بازی کھا گئے. یہ صرف اس طرح کی چیز ہے جس طرح سینٹ میں پہلے تحریک اعتماد چیئرمین سینٹ میں اور پھر برج الٹ گئے. آج تک پتہ نہیں لگا کہ کس طرح الٹے، لیکن ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک نہ ایک پارٹی ڈنڈی مار گئی. تو یہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت کے سہولت کار ہے. اس وقت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کی بڑی مجبوریاں ہیں. تو آغاز تو کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا. بہرحال FATF انہوں نے جس طرح کہ حسن اقبال نے کہا ہے کہ ہم نے قومی مفاد میں ساتھ دیا. تو بھئی اگر قومی مفاد میں ساتھ دیا تو اتنا شور کیوں ڈال رہے تھے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دوسرا نظام صاحب اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری جو امینڈمنٹس تھیں ان کو مان لیا گیا، ہماری تجاویز کو مان لیا گیا، اور اس کے بعد ہمارا جواز نہیں بنتا تھا اعتراض کا، اور اس لیے ہم نے یہ جو 2 بلز ہیں ان کو ہم بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے، جی لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہماری امینڈمنٹ کو مانا جائے تو ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. خواجہ اعظم نے کہا جی اب اس کے بعد حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تو وہ نیب ترمیمی بل کدھر گیا؟ وہ دیکھیں نیب ترمیمی بل کا بھی یہ مسئلہ ہے جی کہ اس کی بعض شکیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ کو اتنی جائز نہیں تھی. دوسرے حکومت کی طرف سے اس کو نیب ترامیم کو محض اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال کرنا بھی میرے نظر ہے. تو اگر حکومت مذاکرات چاہتی ہے تو اس میں اور کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں تو پھر آپ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے نا ان کو. جی کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر جی بہتری لانی چاہیے. اب یہ کہہ دینا جی کہ نیب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے،
بات تو میں بھی اس کا حامی ہوں کہ نیب ایک انتہائی غیر انسانی، میں کہوں گا غیر جمہوری، انتقامی، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا ہوا ادارہ ہے، لیکن ایک ریئلٹی تو ہے جی، اور اس کے لیے ایک متوقع قانون جو ہے نہیں نظامی صاحب یہ جو سوچ ہے اور یہ جو اس وقت تھیوری ڈسکس ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں نون لیگ کی اگر ہم بات کریں نا تو نون لیگ کی رگوں میں انتقام تو تھا، انتقام تو ہے، خمیر میں ہے، ود ڈیو رسپیکٹ۔ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے جو بھگتنا تھا وہ بھگت لیا، اور اب اسی نیب کے قانون کو ہم یہ لوگ جب اپوزیشن میں آئیں گے تو ان کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے نہ وہ کوئی تجویز دے رہی ہے نہ کوئی مستند بات کر رہی ہے نا۔ آپ غیر سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ 1 ارب روپے تک نیب انکوائری نہ کرے، 1 ارب کوئی چھوٹی رقم ہوتی ہے نظامی صاحب؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ سنجیدگی، وہ رق ریزی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی تو پہلے بھی کہتی تھی کہ اس کو بدلیں، اب بھی یہ کہہ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ جو صورتحال ہے نا، یہ بھی نہیں چل سکتی جی، کہ اگلی حکومت آئیں گے، کیونکہ عوام کا پیمانہ صبر جو ہے لبریز ہو چکا ہے، جی، یہ محاذ رائی کی انتقامی سیاست جو ہے اور کرپشن کو ایک وکٹمائزیشن کے ٹول کے طور پہ استعمال کرنا جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس پہ بھی کوئی سمجھوتا ہو۔ نون لیگ کا یہ منجن کب تک بکتا رہے گا کہ ہمارے ساتھ انتقام ہو رہا ہے، احتساب نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کب تک عوام اس منجن کو قبول کریں گے؟ بھائی یہ منجن تو بکتا رہے گا نا، دیکھیں نا کب تک کی سوال نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ یہ سارا کھیل جو ہے پہلے نون لیگ اسپیسیفک ہے، پھر پی 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 اسپیسیفک ہے، اور نان اسپیسیفک ہے فار دا رولنگ پارٹی۔ جی، تو یہ تو نظر آ رہا ہے لوگوں کو۔ نیکسٹ کارڈ۔ اور پھر جو ٹائمنگ ہوتی ہے، اب یہ اے پی سی کا دور ہے، جی، تو آج کئی اب باسی کڑی میں بوالا نا کہ اسحاق ڈار کو، سلیمان شہباز کو، جی جی جی، عمران صاحب جو ان کے داماد ہیں، اور حسین شریف کو غالباً، جی جی جی، ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے، جب پتہ ہے آپ کو کہ یہ ہونا نہیں ہے، ایسے ہمارا ان سے کوئی ایکسٹراڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، اور قتل کے ملزموں کے علاوہ کوئی واپس بھی نہیں، وہ بھی انہوں نے مہربانی نہیں کر دیتے ہیں۔ وہ نظامی صاحب، اور ان کو پتہ ہے کہ دیکھیں نا، اتنی جو بات ہے نا، اس شور مچا ڈالنے کا فائدہ ہو گیا کہ ان کی یہاں پہ آتے ہی ان کی پرسیکیوشن ہوگی۔ جی، اچھا نظامی صاحب، وہ خیر عید والے دن پکڑ لیا، عثمان صاحب ہیں سی ایف او شریف گروپ کے، اور نیب نے انہیں حراست میں لیا، آج انہیں عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ اور یہ اکاؤنٹس اوپننگ اور یہ ساری ہینڈلنگ، یہ اس کے وہ آرکیٹیکٹ ہیں بیسکلی، عثمان صاحب جو ہیں۔ خیر عید پہ انہیں نیب کا جو احتساب کا مشن ہے، دراصل وہ ان کے قابو نہیں آ رہے تھے۔ جی جی جی، غلطی ان سے ہوئی، کوئی عید کے موقع پر شاید گھر آ گئے، جی جی جی، زیر زمین تھے وہ، نمودار ہو گئے، جی جی، سرویلیشنس ہو رہی تھی، جی جی، گاڑی انہوں نے پیچھے لگا دی ان کے، اچھا، اور ان کو دبوچ لیا۔ حکومت کی گورننس کے جو مسائل ہیں، یا دوسرے معنوں میں آپ کہیں کہ بیڈ گورننس جو ہے، یہ اپوزیشن کے لیے کتنا بڑا کارڈ ہے، اور اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی سنجیدہ لائحہ عمل ہے، یہ صرف بیانات کی حد تک، ٹاک شوز کی حد تک، اسمبلی میں خطاب کی حد تک؟ نہیں دیکھیں نا، یہ آپ کے سوال کے دوست ہیں۔ جی، جہاں تک پور گورننس کا تعلق ہے، ابھی یہ جشن منایا جائے گا 2 سال کا، دھوم دھام سے منایا جائے گا، لیکن ان میں 90% سراب ہوگا، زمینی حقائق سے لگا نہیں کھاتا ہوگا، کیونکہ 2 سال میں کوئی بہت ایسے کام ایسے ہوں گے جو عوام جن کی کو فائدہ ہوا۔ جی، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اس وقت قرضے بہت بڑھ گئے تھے، اور یہ ہر مسئلے کا گھرا جا کے شریفوں سے ملتا ہے یا زرداریوں سے ملتا ہے، ان میں سے بہت ساری باتیں ٹھیک بھی ہوں، لیکن میں 1984 میں امریکہ میں رونلڈ ریگن کے الیکشن کور کرنے گیا، صدارتی، جی، 84
सेकंड टर्म का, जी तो एक ही नारा था कि आर यू बेटर ऑफ टुडे और यू वर 4 years ago। काश इमरान खान साहब भी नारा लगा सकते कि आर यू बेटर ऑफ नाउ और 2 years ago, यानी आप बेहतर हैं या 2 साल पहले थे। तो 2 साल पहले किसी को जीडीपी ग्रोथ और टैक्स टू जीडीपी रेशियो और करंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, ये बातें तो हमारे लिए है ना, आम लोगों का सरोकार आम लोगों नहीं के है, लिए उनका सरोकार 2 वक्त की रोटी है। गंदम, आटा, चीनी, बिजली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर। आप बताइए कि कौन सी चीज़ में, ठीक, यानी जिसको कहते हैं ऊँट रे ऊँट, तेरी कौन सी कल सीधी। निज़ामी साहब, ये जो आपने बात की है कि एंड रिज़ल्ट से अवाम को सरोकार है, इसी से जुड़े जो अवाम के जज्बात हैं उनमें जो कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसका फ़ायदा सियासी तौर पे कौन उठा सकता है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले हमने कुछ गवर्नेंस की बात की, कुछ अवाम के जज्बात की बात की। एक स्टडी ये भी है कि सियासत हो, सहाफ़त हो, कारोबार हो, वो अवाम के जज्बात के साथ ही होता है। जब तक अवाम आपको पजीराई दे रहे हैं, आपका धंधा चलता रहेगा। अब जो गवर्नेंस मैटर, जिस तरह आपने पॉइंट आउट भी किए कि इमरान खान साहब अगर आज ये पूछें कि 2 साल पहले आप कैसे थे, आपके हालात क्या थे और 2 साल बाद आपके कैसे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ का आपको भी पता है, हमें भी पता है और यकीनी तौर पे खान साहब को भी पता है। अपोजिशन सियासी तौर पे इसका फ़ायदा उठाने की अहल है? देखें, इस वक्त तो अपोजिशन को उन्होंने नोकी लॉक लगाया हुआ है, उन्होंने दोनों नायब में फंसे हुए हैं और भी बड़े मामलात हैं। इसीलिए सेनेट के अंदर माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटीज़ में, फिर जी मेजॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ में तब्दील हो जाती हैं। यानी वहाँ हर मौके पे जी अपोजिशन की मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाती है। जी, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अपोजिशन की अभी मसलतें हैं। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग तेल छिड़का हुआ आग लगाने की देर है। हालात को अच्छे नहीं हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हालात इतने ख़राब हों जी, तो लोगों को ये भी एहसास होता है कि भाई अगर ये हुकूमत भी चली गई तो फिर आएगा कौन। और ख़ुद PMLN को भी ये पता है कम अज़ कम, जी, और पीपल्स पार्टी को भी काफ़ी हद तक, जी, कि इमरान खान को तो जाना है लेकिन हमें कोई लेके आने वाला नहीं है। इमरान खान तो जिन्होंने ये नया एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान में, जी, खुद पीपल्स पार्टी की और PMLN की ज़िद के तौर पे है ना। जी, अगर ये कुछ ना कुछ परफॉर्म कर जाते तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होता। ठीक है। निज़ामी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ज्वाइन कर लिया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपके वक्त का। ईद मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक निज़ामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं जी आप? अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइए कि जी बिल्कुल खैरियत से। ये NDMA ने कराची में सफाई शुरू कर दी है और कोई गवर्नर राज की भी बातें कोई हुकूमती हल्कों से, शायद शिबली फराज साहब ने इशारा किया। आपको कोई ऐसी सूरत हाल लगती है कि वहाँ कोई ऐसा सिचुएशन बन सकती है? मेरा ख्याल है कि आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल में जब से ये PTI की हुकूमत सेंटर में आई है और पीपल्स पार्टी के साथ यहाँ सिंध में कंटिन्यूसली एक झगड़ा रहा है, और तकरीबन साल से ज़्यादा पहले भी एक गवर्नर राज लगाने की बातें होनी शुरू हुई, और फिर ये भी होना, हमने बातें सुनी PTI के कुछ रहनुमाओं से कि असेंबली में ही वो शायद लॉयल्टीज़ को चेंज करवा के PPP का तख्ता उलट देंगे। अटैम्प्ट्स करने की कोशिश की और बिल्कुल ऐसी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली गई है, और अब ऐसा है कि बिल्कुल कोई वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं है। और फिर वो कोरोना के माहौल में और ज़्यादा झगड़े बढ़ते चले गए। फिर टैक्स के मामलात पर कि जी कलेक्शन क्या होती है, सिंध को अपना हिस्सा मिलता है नहीं मिलता। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है
کہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے یہ جو نیا جو انیشیٹو لیا ہے این ڈی ایم اے کو انوالو کرنے کا، یہ ایک لحاظ سے بڑا اچھا بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ نالے اور وہ سارے صاف ہو جائیں اور پانی کا بارش اکٹھا نہ ہو تو کراچی کے عوام کو سکون ملے گا. لیکن یہ اگر اوور آل میکرو لیول پر دیکھا جائے، اس سے پھر یہ بھی آوازیں کراچی کے عوام کی طرف سے آئیں گی یا کہلوائی جائیں گی کہ جی یہ پانی کے مسئلے کے لیے بھی سینٹر کی طرف سے کوئی مدد آئے، اور دوسرے روڈز کی مرمت کے سلسلے میں بھی، اور پورٹ قاسم کا دیکھیں کتنا برا حال ہے جو انڈسٹریل ایریا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ایک یہ اس سے کچھ خطرے کی گھنٹی بھی بجتی ہے ہر اس ڈیموکریٹک شخص کے لیے کہ یہ گورنر راج تو نہیں لگا سکے، لیکن سینٹر کا جو انفلوئنس ہے روز مرہ کے کاموں میں اگر وہ بڑھتا چلا جائے گا تو اس سے ظاہر سی بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہوگی. اور پھر سندھ کے عوام کا آپ کو پتہ ہے ایک خاص ان کی سینسٹیوٹی ہے، وہ ان کی سینسٹیوٹی کراچی کو لے کے ہے، کیونکہ بہت دفعہ یہ باتیں ہوئیں کہ کراچی کو الگ کر دیا جائے، اور جو آپ کو پتہ ہے مہاجر اور پھر سندھی تقسیم اور اس میں بھی جو جھگڑے ہوئے، تو اگر کراچی میں وہ آئیں گے تو کل کو سندھ جو انٹیریئر سندھ کے لوگ ہیں وہ کہیں گے جی لڑکانہ کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آئیں جی. اور پیپلز پارٹی کسی نہ کسی سٹیج پر تو ریزسٹ کرے گی اس چیز کو، اب کس طرح سے کرے گی مجھے نہیں پتا، بٹ یہ کوئی اتنی اچھی صورتحال ہے نہیں، کیونکہ یہ سندھ کے حکومت کے کہنے پر نہیں آئے، یہ وفاقی حکومت کے کہنے پر یہاں آئے. جی زبیر صاحب، تو یہ بھی ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اچھا زبیر صاحب، یہ این ڈی ایم میں جو کام کر رہے سندھ حکومت نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے، آپ نے بھی کہا یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. ایک اندازے کے مطابق کراچی میں روزانہ 12 لاکھ ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے. اس کا دیرپا حل کیا ہے؟ دیکھیں این ڈی ایم اے نے تو کام کرنا ہے، لیکن کیا سندھ حکومت کو یا کراچی کی لوکل گورنمنٹ کو کوئی پلان بھی این ڈی ایم اے ہی بنا کے دے گا؟ دیکھیں نا، وہی ایک جو اس میں جو میں کہہ رہا ہوں جو ڈاؤن سائڈ ہے وہ یہی ہے کہ جی سولین ادارے اپنا کام نہیں کر سکے اور وفاق کو ایک ملٹری لیڈ ایک انسٹیٹیوشن کو آ کے یہ ٹھیک کرنا پڑ رہا. تو یہ کوئی اچھی چیز اس حوالے سے تو نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارے آئین کے مطابق ان ایڈ آف سویلین حکومت آ سکتی ہے اور ایسے حالات ہوں تو آنا چاہیے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ بھی بنا کے وہ دیں کہ جی کیا کرنا ہوگا کیا نہیں کرنا ہوگا. دیکھیں اس کا دیر پا حل تو یہی ہے. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جب میں گورنر بھی تھا اور اس میں بھی احساس یہی تھا کہ جب 15-20 سال اتنی یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی کہ سیوک کمیونٹیز نے سب سے زیادہ سفر کیا کہ ظاہر ہے انویسٹمنٹ کہاں سے ہوگی، روڈز کہاں سے ٹھیک ہوں گی، پانی کے جو پرابلمز ہیں وہ کہاں سے ٹھیک ہوں گے، اور جو بے شمار پرابلمز سیوک کمیونٹیز کے حوالے سے ہیں وہ تو خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے، کیونکہ جو بھی حکومت تھی چاہے وہ فیڈرل حکومت یا صوبائی حکومت یا دوسرے ادارے وہ تو یہاں کی لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے تھے. 2016 وغیرہ میں جب یہ حالات بالکل ٹھیک ہو گئے تو جب میں گورنر مجھے میاں نواز شریف نے بنایا تھا وہ اس میں اسپیسیفکلی تھا یہ کہ اب چونکہ لا اینڈ آرڈر امپروو ہو گیا اور اس کو فردر امپروو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں اکنامک ایکٹیویٹیز کو بحال کرنا ہے اور یہاں سوشل ایکٹیویٹیز کو، کلچرل ایکٹیویٹیز کو، سپورٹنگ ایکٹیویٹیز کو بحال کرنا ہے، پھر جا کے ایک شہر بنتا ہے اور پھر جا کے وہ شہر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ایک اسپیشل فنڈنگ کی ضرورت تھی جو عمران خان نے سپتمبر 2018 میں 162 بلین جو اناؤنس کیے تھے اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں آیا، اور اوپر سے جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو سندھ کو ملنا تھا وہ جینوئنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شارٹ فال اس میں ہے. تو سندھ کی حکومت مڑ کے یہ کہتی کہ ہم لوکل گورنمنٹ کو کیسے دے سکتے ہیں جب ہمیں وفاق سے پورے پیسے نہیں مل رہے. جی ٹھیک ہے، جھگڑا جو ہے جب تک ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنے گی. جی زبیر صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ورکنگ ریلیشن جب تک بنے گی کام نہیں بنے گا، لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ نہ بنانے پر ادھار کھائے بیٹھی ہے. اب مثلا آپ گورنر رہے ہیں، آج کل آپ کے سکسیسر رہے ہیں عمران اسماعیل، اسٹرکٹلی اسپیکنگ ان کا رول جو گورنر کا رول ہونا چاہیے اس سے کوئی تجاوز نہیں کرتا.
جی دیکھیں، میں جو ورکنگ ریلیشن شپ کہہ رہا تھا کہ پی ایم ایل این اور پی وی پی ایک دوسرے کی مخالف پولیٹیکل پارٹیز تھی اور ہیں، لیکن ورکنگ ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وفاق کو ظاہر ہے آئین کے مطابق اپنا گورنر نامزد کرنے کی جو بھی الاؤڈ ہے، اور اسی طرح سے جو صوبائی حکومت ہے، ہم نے ہر اوکیزن پر صوبائی حکومت کو ساتھ لے کے چلنے کا کیا تھا. بڑے جھگڑے ہوتے تھے اور ہوتے بھی ہیں، لیکن اس کو اوپن میں آنے کے سے پہلے ریزالو کرنا بہت دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے مراد علی شاہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ریزالو کیا. جہاں نہیں ریزالو ہو سکا، ایک دفعہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں ابھی رات کو پہنچ جاتا ہوں، صبح کو آپ میٹنگ رکھتے ہیں مراد علی شاہ کے ساتھ، اور ایسا ہی ہوا. اور بہت سی چیزیں، اور میں حیران تھا کہ جو مراد علی شاہ جو کنسرنز شو کر رہے تھے وہ شاہد خاقان عباسی ایگری کرتے چلے گئے. تو بات یہ کہ ورکنگ ریلیشن شپ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا، لیکن پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی فیوچر میں پی وی بی کو یہاں سے گھر بھیجنا چاہتی ہے. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو جو ایک نیچرل ہوتا ہے، لیکن اس کو صحیح یا غلط طریقے سے، اگر آپ چور ڈاکو سمجھیں گے ان کو، اگر آپ ملک دشمن سمجھیں گے، تو کیسے ورکنگ ریلیشن شپ پیدا ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ صرف ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے سندھ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں اپنے مخالفین کے لیے ایسے ہی تھنکنگ ہے. جب ایسی تھنکنگ ہوگی تو عمران اسماعیل تو عمران خان سے ہی سیکھتے ہیں نا. نہیں، میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایروگنس کا حال جہاں یہ ہو کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں کراچی، تو جو سندھ کے چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو بلایا ہی نہ جائے. دوسرے، آج بھی شبلی فراز صاحب نے فرمایا کہ جو گندم کا سارا کرائسس ہے وہ نہ وفاقی حکومت کا وہ سارا سندھ کی وجہ سے، چینی کا کرائسس سندھ کی وجہ سے. تو نمبر ایک تو پی ایم ایل این ہے، لیکن آج کل میرے خیال سے فلیور آف دی منتھ جو ہے وہ پی 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 کی حکومت ہے، اور ساتھ ہی گوندہ راج کی دھمکیاں. تو یہ آہستہ آہستہ، اب دیکھیں دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اپنا وہ کام تو خود کرتے نہیں ہیں، ہر چیز کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے فوج کو مدد کے لیے بلانے کی. تو مقصد پھر یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ سویلین ادارے یا سویلین حکومتیں کیا کر رہی ہیں. تو آہستہ آہستہ جو رٹ ہے صوبائی حکومت کی وہ کمزور پڑ رہی ہے. یہ بات آپ کی کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں ایک بڑا پازیٹیو اور ہونا بھی چاہیے فوج کے لیے. لیکن 1999 سے لے کے 2007 2008 تک جب جنرل مشرف تھے تو بدترین حالات تھے لا اینڈ آرڈر کے کراچی میں. ہر روز 25 بندہ مرتا تھا، اور ایم کیو ایم کولیشن پارٹنر تھی وہی ایم کیو ایم جس کو آج سب نے ایگری کر لیا ہے کہ وہ ملک دشمن ہے. وہ جو الطاف حسین جو باتیں کرتے تھے اور بھتے لیتے تھے اور کڈنیپنگ فار رینسم ہوتی تھی، یہ سب نے ایگری کر لیا کہ وہ الطاف حسین نہیں تھے. یہی الطاف حسین جنرل پرویز مشرف کے، اور حدیں کراس ہو گئی تھیں. نظامی صاحب آپ کو بھی تاریخ کا وہ چیپٹر پتہ ہوگا کہ 12 مئی کو جب یہاں 60 بندے کو مارا تھا تو رات کو جنرل مشرف نے کیا کہا تھا؟ یہاں ایم کیو والوں نے کیا تھا، اور رات کو جنرل مشرف کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھیوں نے آج طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیے ایسے مکے بنا کے. جی جی بہت سے سوال وہاں سے بھی اٹھ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہی انسٹیٹیوشن تھا جس نے اس قسم کے ایک فیسسٹ اس کو، پھر اس کی وجہ سے ایم کیو ایم کی وجہ سے پھر عزیر بلوچ، اس قسم کی تنظیمیں، لیاری گینگ اور اس قسم کی ظاہر ماحول جب ایسا ہوتا ہے انہوں نے شروع کر دیا، اور پھر ہم سب کو پتہ ہے وہ جو واقعات ہوئے. تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر 4 انٹرونشنز کے بعد حالات بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. لیکن جب مشرف صاحب گئے تھے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو کوئی یاد کرتا ہے کہ انہوں نے جو حالات چھوڑے تھے. زبیر صاحب یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ابھی تک جو ایک $64,000 کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کوارنٹین سے نکلیں گے اور واقعی کوئی بھرپور رضا کریں گے، وہ آن دا روڈ آئیں گے، اسمبلی جائیں گے، اے پی سی میں نمائندے بھیجنے کے بجائے خود شرکت کریں گے، یا خرابی حیثیت کو جواز بنا کے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل لوگوں کی جینوئن ایکسپیکٹیشن ہے کہ ٹاپ لیڈرز جو ہیں جس میں شہباز شریف صاحب ہیں یا مریم نواز صاحبہ ہیں
یہ لوگ بھرپور اپنا کردار ادا کریں اور یہ نیچرل ایکسپیکٹیشن ہے. دوسری طرف میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ پاکستان مسلم لیگ بہت بڑی جماعت ہے. یہ اس میں ایک نیچرل ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ انتظار کرتے رہتے کہ وہ لیڈر کچھ بولے گا تو پھر بات آگے چلے گی. وہ ضرور ہوتا ہے, ایک لیڈرشپ کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, ڈیسیجن میکنگ میں بھی ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی جماعت ہے اور اتنا بھرپور انداز میں پریشر آ رہا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں, ظاہر ایکسپیکٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے, پرسنلی لیڈ کریں گے. جی. اور ان کی جو بیماری ہے وہ جینوئن بیماری, لیکن کرونا کے حوالے سے ایک پازیٹیو, ظاہر سی بات ہے, بہت ایک جو ملک کے حالات ہیں تو اس میں ایک ایز آؤٹ بھی ہو گیا ہے, اور وہ خطرات جو پہلے تھے اب تھوڑے سے کم ہو گئے. ظاہر سی بات ہے ہم چاہیں گے کہ کمپلیٹلی ختم ہو جائیں, اور ان کا ایک ظاہر ہے ان کی میڈیکل ہسٹری ہے اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپوز کریں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم بھی پورا زور لگائیں گے کہ شہباز شریف ہی لیڈ کریں اور پورا انداز سے لیڈ کریں, دیکھتے ہیں کو اس دلدل سے نکالیں. دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب آپ کی بات اور کارکنوں کی بات مانتے ہیں نہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے وقت کا. وہی بات ہے, پیوستہ ہے شجر سے امید باہر رکھ. لیکن شجر نظامی صاحب اس شجر سے پیوستہ ہے, بہار کی امید رکھ جو صحت مند ہو. وہ بیمار ہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ. ایک بریک لیتے ہیں. کیا بیمار ہیں؟ وہ بیمار ہیں, کچھ طاقتور جاندار شجر سے بہار کی امید رکھی جا سکتی ہے. بات یہ ہے نا کہ جو کراچی کی صورتحال ہے اس میں وہی ہے نا, شعر منطبق ہوتا ہے, ہوئے بیمار جس کے سبب اسی اتار کے ڈونڈے سے دوا مانگ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ نے. بہت شکریہ مشال صاحبہ آپ کے وقت کا. مشال صاحبہ پہلے تو آپ کو عید مبارک, اور دوسرا یہ بتا دیں آج عید ہے, ظاہر لوگ بہت دور دور سے اپنوں سے رابطہ کرتے ہیں, اپنوں کے پاس آتے ہیں. یاسین ملک صاحب سے کوئی رابطہ اس عید کے دورانیے میں آپ کا ہوا؟ جی السلام علیکم, آپ سب لوگوں کو عید مبارک ہو. اور ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا, ہمارا تو کافی مطلب 1.5 ایئر سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی, ان کی آواز ہی نہیں سنی ہم نے. اور میری سسٹر ان لا اور مدر ان لا ان کو ملنے جاتی تھیں 1-2 مہینے کے بعد, چند منٹوں کے لیے ان کو اجازت دی جاتی تھی جب وہ تہوار میں. تو اب پھر کرونا آ گیا, تو اب پچھلے 2 مہینے سے تو کچھ ان کا آتا پتہ ہے ہی نہیں, 3 مہینے سے بلکہ. تو بہت ہی پریشانی بھی ہے, بس اللہ کی آس پر ہم نے چھوڑا ہوا ہے سارا کچھ. اچھا یہ بتائیے کہ یوم استحصال منایا جا رہا ہے 5 فروری کو, 1 سال ہو جائیں گے 5 اگست کو. 5 اگست کو یہ جو 370 کے خاتمے کو. تو پاکستان سے ایک کشمیر ہائی وے کو اب اس کا نام سری نگر ہائی وے اور یادگاری ٹکٹ, یہ سمبولک میجرز تو لیے جا رہے ہیں. آپ کے نزدیک, آپ کشمیری ہیں, حریت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, کہ یہ کیا کچھ کرنا چاہیے؟ پاکستان نے تو بہت کچھ کیا, مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس موقع پہ؟ کیا تجدید عہد کرنا چاہیے ہمیں؟ بالکل, یہ کیونکہ یہ تاریخی ایسی ہے جو کہ پچھلے سال جو کچھ ہندوستان نے کیا, ایک اعلان جنگ تھا باقاعدہ. پہلے ان کی آکوپیشن تھی اور پھر اس کے بعد اب ہندوستان کی پوری عوام کو جو لائسنس دے دیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور کشمیریوں کے گھروں پہ, زمینوں پہ قبضہ کریں, ووٹر رائٹ لیں, وہاں کے پاپولیشن ریشو کو چینج کر کے کشمیریوں کو مائنورٹی میں بنا دیں اور وہاں پہ ایک منی انڈیا تبدیل کر دیں. تو یہ اتنا خطرناک موو تھا ہندوستان کی طرف سے, جو کہ ایک ایکٹ آف جینوسائیڈ اور ایک ڈیتھ وارنٹ تھا کشمیریوں کے خلاف. اس کے بہت سے فیسٹس ہیں عارف صاحب. اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اس کا نیشنل ہے, اس کا ایک پرسپیکٹو, ایک اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے. نیشنل کے اندر تو یہ آ جاتے ہیں اس طرح کے سمبولک جیسچرز بھی آ جاتے ہیں, پولیٹیکل جیسچرز بھی آ جاتے ہیں کہ عوام کے اندر اویئرنیس پھیلانی ہے, کشمیر کاز کو الائیو رکھنا ہے, پولیٹیکل ایشو رکھنا ہے, اس کو گھر گھر میں کشمیریوں پہ جو بربریت ہو رہی ہے اس کو میڈیا کے تھرو, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے تھرو, آپ لوگوں کے تھرو اس کے اوپر سیمینارز کرانے ہیں تاکہ اس کی ایڈوکیسی ود ان دا نیشن بھی ہو. بٹ اپارٹ فرام دیٹ
جو بہت امپورٹنٹ ہے اپارٹ فرام دیز سمبولک جیسچرز از کہ فل فلیج پالیسی آن دا کشمیر ایشو ٹو انٹرنیشنلائز اٹ. ایک سسٹمیٹک, ایک اسٹریٹجک, ایک وار فوٹنگ کی فل فلیج کم از کم ہمیں 10 سال کی ایک پالیسی چاہیے جہاں ہمیں پورا مکمل فوکس چاہیے پاکستان کی فارن پالیسی اور پاکستان کے سارے اداروں کا اور سارے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا ایک نیشنل نیریٹو ڈائلاگ ہونا چاہیے جس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ نیشنل ایشو ہے پاکستان کا, جو کور ایشو ہے اس کی فاؤنڈیشن کا, وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. شہرہ کٹ گئی ہے, ہر طرح کے رابطے ختم کر دیے ہیں انہوں نے, نسل کشی وہاں ہو رہی ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے لیڈرشپ جو ہے, جو حریت رہنما ہے, چاہے اس میں میرے شوہر یاسین صاحب ہوں, گیلانی صاحب ہوں, میروائز صاحب ہوں, آسیہ صاحبہ ہوں, شبیر شاہ صاحب ہوں, سب کو بند کیا ہوا ہے, بین لگایا ہوا ہے. تو اس وقت اور بھی بوجھ اور پریشر جو ہے پاکستان کے اوپر بھاری ذمہ داری پڑ گئی ہے کہ اب تو انہوں نے مکمل طور پہ ایز ناٹ جسٹ ایز اے اسپوکس پرسن بلکہ جو ان کا morale بھی بوسٹ کرنا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا میں بھی اس ایشو کو لے کے جانا ہے, عوام میں بھی رکھنا ہے. تو ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ اگلے 10 سال کم از کم اس کو ایسا فوکس کیا جائے کہ کوئی ریکنسیلیشن کی بات نہ ہو انڈیا کے ساتھ, بلکہ یہ بات ہو کہ ہندوستان کے اس بلیک موو کو دنیا میں ایکسپوز کیا جائے اور اس کو ڈی لیجٹمائز کیا جائے, کیونکہ اس نے ساری انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, جنیوا کنونشنز, UN کی قراردادوں کو وائلیٹ کیا. اور ہمارا اصل مسئلہ اللہ کی عدالت کے بعد ہمارا یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہے. وی ڈیمانڈ کہ وہاں سے ریزولوشنز آنی چاہیے جو ڈیموگرافی کی چینج کریں, جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو کرش کیا جائے, جو جینوسائڈ کی جا رہی ہے. تو یہ چیزوں کے لیے ہمیں ایک لا فیئر کو رسپانس کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک اسٹرانگ انٹرنیشنل لا کی لیگل ٹیم چاہیے. میں یہ بھی تجویز دیتی رہی ہوں کہ فورن آفس کے اندر جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں, اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر کو ڈپلومیٹک سطح پہ مزید بھرپور صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ہو بھی رہا ہے, شاید کچھ کوتاہیاں بھی ہوں, لیکن کیا وجہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود امریکہ, یورپ اور ہمارے اپنے اسلامی بھائی جو ہیں وہ اس کاز کی اس طرح دلچسپی نہیں لیتے جو کہ اس صورتحال میں لینی چاہیے ان کو. بس یہ آج کل کا کیپٹلزم کا دور ہے, گلوبلائزیشن کا دور ہے, گلوبل اکانومیز جہاں بڑی منڈی مل گئی, مارکیٹ مل گئی, وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دی. مگر اب دنیا کی یہ بھول ہے, جتنا بھی وہ انویسٹمنٹس کر رہے تھے پچھلے سالوں میں ملٹی نیشنلز کے ساتھ, مگر جو بیج جو ہندوستان کی سرکار نے خود بویا ہے ایکسٹریمزم کا اور ہندوتوا کا, سیفرنائزیشن کا, اور جو مائنورٹیز کے ساتھ جو حال کیا جا رہا ہے, وہاں ملٹی نیشنلز کا بھی آپ حال دیکھ لیں, وہاں ڈیلٹس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, بدھسٹ کے ساتھ فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں کرسچنز کی, مسلمانوں کا میسیکر کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف اینٹی مائنورٹی لاز پاس کیے جا رہے ہیں, وہاں پہ ان کے خلاف کنسنٹریشن کیمپس بلڈ کیے جا رہے ہیں. تو ایسی فضا میں آپ خود دیکھ لیں, آپ کو مجھ سے زیادہ ان چیزوں کا پتہ ہے کہ جب کسی بھی سوسائٹی یا نیشن کے اندر آپ ایکسٹریمزم کا بیج بوتے ہیں اور ریلیجس ایکسٹریمزم خدا نخواستہ, تو وہ پوری کی پوری سوسائٹی کو جلا دیتا ہے, انٹالرنس آ جاتی ہے. تو ایسے ماحول کے اندر باہر کے ملکوں کے ڈفرنٹ ممالک کے لوگ, نیشنلٹیز کے ڈفرنٹ مذہبوں کے لوگ یہاں پہ آ کے سیف نہیں فیل کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے جس طریقے سے نیبرہڈ بھی ہے اس وقت انڈیا کے ارد گرد, آپ دیکھ لیں بھوٹان, نیپال, بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان, چائنا, جو بھی ہے ریجن, ایران کے اندر دیکھ لیں کہ سب اب تنگ آ رہے. اب کھل کے نظر آ رہا ہے کہ جو مودی سرکار کی جو حیوانیت کی پالیسی تھی وہ پورے خطے کے امن کی تباہی کا مرکز بن سکتی ہے. اور لاسٹ ایئر بھی جو کچھ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے, اس وقت بھی آپ کو یاد ہے سیکورٹی کاؤنسل کا سیشن ہوا تھا, بے شک وہ کلوز ڈور تھا. آہستہ آہستہ ہندوستان کا جو چہرہ ہے وہ کھل کے بے نقاب ہو رہا ہے دنیا کے سامنے. پچھلے سال یہ ایکٹ ہوا, 1 سال ہو گیا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں 2 UN سیکورٹی کاؤنسل کے اجلاس ہوئے ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں. جب سے مودی آیا ہے 2 رپورٹس آئی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی. پھر اس کے بعد نیبرز میں جو چائنا ہے, جو اگلے 5 سال میں سپر پاور بن جائے گا, جس طریقے سے اس کی اکانومی گرو کر رہی ہے. مشال صاحبہ بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, پروگرام کا. یقیناً یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جی بالکل ہمیں اپنی کوششوں کو ڈبل کرنا چاہیے اور مزید فوکسڈ ہونا پڑے گا. اور انہوں نے کچھ بتا بھی دیا ہے جو کچھ ہوا ہے اور مزید کرنا. جی بالکل. نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی.